دیکھیں یہ ایک کتاب ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز. کیا نام ہے جی؟ رسول اکرم کا صحیح طریقہ ہے. یہ لکھنے والے غیر مقلد عالم محمد رئیس ندوی صاحب ہیں. جامعہ سلفیہ بنارس ہندوستان کا بڑا مدرسہ ہے جس کے بارے میں غیر مقلد خود کہتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا ادارہ ہے. تو اب دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کے ادارے کا مفتی ان کی اور بھی بڑی کاوشیں ہیں جو ہمارے خلاف، تو انشاءاللہ موقع ملا تو تھوڑی سی عرض کر دیں گے. تو یہ ہمارے ایک مشہور عالم تھے جن کا نام ہے حضرت مولانا جمیل احمد نذیری صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی رسول اکرم کا طریقہ نماز. تو انہوں نے اس کے رد پہ یہ کتاب لکھی رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز. اس پہ کئی صفحات جو ہیں انہوں نے اس بات پہ ذکر کیے ہیں دلائل کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کے رفع الیدین کی روایات ہیں. چنانچہ آپ اگر دیکھیں صفحہ نمبر 355 56 357 58 373 اور اس طرح کافی صفحات ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے سجدوں کے رفع الیدین کی روایات جن صحابہ کرام سے میں نے ان کے نام لیے ان سے بھی اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی آپ نے جو ہے وہ ثابت کی اور ترجمہ بھی کیا ہے. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے رفع الیدین کے علاوہ اور ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہے کتاب کا نام رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز. تو جب اس نے سجدوں کے رفع الیدین کو ذکر کر دیا تو کوئی آدمی کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، گویا کہ اس نے نبی پاک پہ جھوٹ بولا. تو یہی مطلب ہوا. کیا کیا اس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا. اب اگر نبی پاک کی نماز کا طریقہ نہیں تھا تو پھر اس نے کیوں کہا کہ یہ صحیح طریقہ نماز ہے؟ پھر یہ کتاب کا نام نماز النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز. اگر سجدوں کا رفع الیدین ثابت نہیں ہے تو کیا اس نے نبی پاک پہ جھوٹ بولا؟ اسی طریقے سے یہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے التحقیق فی مسئلۃ رفع الیدین. اس کتاب کے اندر یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ یہ راول پنڈی کا غیر مقلد عالم ہے جس کا نام ہے طالب الرحمن. یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر خود سجدوں سے متعلق رفع الیدین جو ہے صفحہ نمبر 240 پر اس آدمی نے نقل کی ہے سجدوں سے متعلق رفع الیدین. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نیل المرام. یہ بھی مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان کی لکھی ہوئی ہے. اس نیل المرام کتاب کا آخری صفحہ جو ہے تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے. اس میں کہا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور نماز کی بھی ایک زینت ہے. وہ کیا ہے؟ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا. نماز کی زینت کیا ہے؟ ہر تکبیر کے ساتھ. تو سجدے کی تکبیر کے ساتھ بھی رفع الیدین ہوگا، اٹھتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. تو ہمارا مدعا ثابت ہے. تو یہ نیل المرام کتاب نواب صدیق حسن خان جن کو مجدد بھی کہتے ہیں اور بہت ساری القاب کتب غیر مقلدین میں موجود ہیں. یہ ایک مشہور فتاویٰ ہے جس کا نام ہے فتاویٰ علماء حدیث. اس فتاویٰ علماء حدیث میں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 306. اس میں سوال پوچھا گیا کیا سجدوں سے متعلق جو رفع الیدین ہے اس سے متعلق روایات مختلف کتب کے اندر آئی ہیں، تو ان روایات سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ روایات صحیح ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی ان روایات کی بنیاد پر سجدوں میں رفع الیدین کرتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس نے سنت کو زندہ کیا کہ نہیں؟ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کہ مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر؟ تو اب جواب دینے والے نے جواب دیا کہ بالکل یہ احادیث صحیحہ ہیں اور اس پہ جو آدمی عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب دیکھیں وقت نہیں وگرنہ میں اس پہ اور بہت سارے حوالہ جات پڑھ دیتا کہ سجدوں کا رفع الیدین خود غیر مقلدین علماء نے اپنی کتابوں کے تسلیم کیا. یہ ایک اور کتاب رئیس ندوی صاحب جن کی کتاب تھی نا رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، یہ ان کی ایک اور کتاب ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ. یہ ہمارے خلاف مستقل موٹی کتاب لکھی گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ننگی گالیاں دی گئیں، صحابہ کرام کو ننگی گالیاں دی گئیں اور ان کے باغی اور فاسق ہونے پہ دلائل دے کر جو ہے اپنے دل کو اور اپنے اوراق کو سیاہ کیا. اس پہ میں بات نہیں کرتا. اس کے اندر خود انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے دیوبندیوں کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. وجہ کیا بیان کی؟ دیوبندی حضرات کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ رکوع کا رفع الیدین فرض ہے اور یہ لوگ رکوع کا رفع الیدین نہیں کرتے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آج ہمیں دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی رفع الیدین کا موضوع جو ہے یہ اختلاف تو ہمارا امام شافعی کے ساتھ بھی ہے. تو پھر غیر مقلد اگر یہ رفع الیدین کی بات کرتا ہے تو پھر جو ہے آپ ان کے پیچھے لٹ لے کے بڑھیں اور جو ہے یہ اختلاف تو امام شافعی سے بھی ہے. تو کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہمارے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں؟ رفع الیدین کی بنیاد پہ ہماری نمازوں کو بیکار بتاتے ہیں.
اب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جامعہ سلفیہ بنارس جس کو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا ادارہ ہے، اس کا بڑا شیخ الحدیث ہے، جو ہے اس کی کتابوں پر اس کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام بھی لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیوبندیوں کی نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ رکوع کا رفع الیدین نہیں کرتے۔ اسی کتاب کے اندر اس نے کہا ہے سجدوں کے رفع الیدین کی روایات ذکر کی اور کہا کہ ان روایات کی بنیاد پر سجدوں کا رفع الیدین کرنا مستحب ہے، رفع الیدین کرنا مستحب ہے۔ خیر یہ تھوڑے سے میں نے غیر مقلد علماء کتب کے حوالے پیش کیے جس میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ رکوع کے علاوہ باقی مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے۔ ناصر الدین البانی صاحب اور دوسرے بہت سارے حضرات سے ایسے حوالے جاتے ملتے ہیں جس میں پہلی رکعت جو ہے مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور اسی کے تقاضے کے مطابق 3 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع الیدین احادیث سے ثابت ہے۔ نماز نبوی میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خیر جب 4 رکعت کے اندر رفع الیدین احادیث سے ثابت ہے اور علماء غیر مقلدین خود جو ہے اس بنیاد پر تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر بات لکھ چکے، بلکہ مستقل کتابیں لکھ چکے۔ اب یہ کہنا ہے کہ سجدوں کا رفع الیدین احادیث سے ثابت نہیں ہے تو یہ میں اس کے متعلق کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اس بات پہ ضدی ہو جائے کہ قوا سفید ہے۔ اب ایک آدمی کہہ دے ضد کر بیٹھے قوا سفید ہے، آپ اس کو قوا سامنے کر کے شیشے کے ساتھ ویسے اس کے سامنے کر کے دکھاتے رہے، نہیں بھئی یہ سیاہ ہے، سیاہ رنگ ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھیں فلاں چیز سیاہ ہے اسی سے ملتا جلتا کوے کا رنگ ہے تو پھر سفید کیوں کہتے ہو؟ تو وہ نہیں ماننے کو تیار۔ جب وہ ماننے کو تیار نہیں، منوانا ہمارا کام نہیں، بتانا ہمارا کام ہے۔ الحمدللہ میں نے اس پہ کئی حوالہ جات بلکہ مستقل کتابوں کی طرف اشارہ کر دیا جو اس موضوع پر لکھی گئیں کہ سجدوں میں رفع الیدین جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔